السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو اس ویڈیو میں ٹاپ نیوز اور بریکنگ نیوز اور خاص نیوز اسپین کی جو اب تک ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کچھ ضروری باتیں بیچ میں کروں گا جس پہ عمل لازمی کیجیے گا، یہ آپ کے فائدے کی باتیں ہوں گی۔ دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، بہت سارے کویسچنز آپ کے ایسے آتے ہیں جو میں نے لاسٹ ویڈیوز میں کور کیے ہوتے ہیں اور آپ کمنٹ میں دوبارہ پوچھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو میری تمام لاسٹ تک نہیں دیکھتے، تو پلیز ویڈیو لاسٹ تک دیکھا کریں۔ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی انفارمیشن لازمی ہوتی ہے جو آپ بعد میں مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے یہ ابھی ریسنٹلی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، یا تو پرانی ویڈیو ہو تو شاید میں سوچوں کہ آپ لوگوں کو نے نہیں دیکھی، نئے سبسکرائبر ہیں، لیکن اگر آپ نئی ویڈیو پہ وہی کویسچن مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ یہی پھر ثابت ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھ رہے، تو پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ سب سے پہلے تو دوستو یہ میں ویڈیو کے شروع میں ایک اہم میسج آپ لوگوں کو دوں گا کہ آج کل کافی زیادہ ایجنٹ مافیا کرونا ٹیسٹ کا نیگیٹو آپ کو سرٹیفکیٹ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ سے اچھی خاصی رقم بٹورتے ہیں، اور وہ فیک سرٹیفکیٹ بنا کے آپ کو دیتے ہیں۔ اس سے احتیاط کریں، وہ مافیا کافی زیادہ متحرک ہو چکا ہے۔ اس پہ یہ ہوگا کہ کل اگر پکڑے جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ انہیں غلط فہمی میں ماریں گے، بلکہ آپ بھی مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اس وجہ سے اس پہ احتیاط کریں، ایسے لوگوں سے نہ بنوائیں، سرکاری اور پرائیویٹ لیبارٹریز میں خود جا کے اپنی ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیگیٹو آئے گا۔ ایسا ڈرنے کا یا خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستو جو دوسری میں سب سے اہم بات آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا وہ ہے کہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ میڈرڈ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے احتیاطی تدابیر کے طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ میڈرڈ وغیرہ میں آپ میں سے کوئی دوست سفر کرنا چاہتا ہے تو احتیاط کیجیے گا، وہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ، تو جانے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات لے لیجیے گا پھر جائیے گا۔ کرونا وائرس کی جب تک ویکسین نہیں آتی اس طرح کے مسئلے مسائل ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم خبر ہے ہماری کمیونٹی سے ریلیٹڈ اور دکھ والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے جاری آپریشن پولیس کا جو کہ منشیات فروشوں کے خلاف تھا وہ تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ 100 کے قریب انہوں نے لوگ پکڑے ہیں، جس میں سب سے زیادہ تعداد انفارچونیٹلی پاکستانیوں کی نکلی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اس سے بھی بڑی دکھ والی بات یہ ہے، ہمیں اس سے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ برے کاموں کے برے نتیجے لازمی طور پہ اس دنیا میں بھی آپ جھیلتے ہیں، آخرت میں تو ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اس کا اجر یا اس کا سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی ہم بھگت جائیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز تو یہ ہمیں ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ ان دوستوں کے لیے ہے جو آنکھیں بند کر کے اس معاشرے میں زندگی گزارے ہیں، ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی ایکٹیو ہوں، تھوڑا سا ارد گرد خیال رکھیں۔ اب اس سارے واقعہ میں، اس سارے پولیس آپریشن میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ اس کا تو چلے جو یہ کر رہے تھے ان کو تو پتا تھا کہ الٹیمیٹلی وہ ان کے ذہن کے خانے میں کسی نہ کسی جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سزا مل سکتی ہے، ہم پکڑے جا سکتے ہیں۔ اب ایک پاکستانی جو پکڑا گیا اس کے کمرے سے دیوار کے ساتھ تقریباً 72,000 یورو کے قریب رقم پولیس کو ملی ہے۔ اس کے بعد کافی کلو کے گرام سے مختلف پاکستانیوں کی جو اکٹھی کی ہے انہوں نے منشیات برآمد ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے جو کام کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو ہمیں سزا ملے ہی ملے گی، لیکن اب اس سارے پروسیجر میں پسا کون ہے؟ وہ غریب آدمی، وہ بندہ جو لیگل کام کر رہا تھا، شریف آدمی تھا، اچھا تھا، لیکن اس کی رہائش ان لوگوں کے ساتھ تھی، یہ منشیات فروشوں کے ساتھ۔ ان کو چاہیے جب آپ کسی بھی، میں آپ کی زبان میں جو پنجابی میں بولتے ہیں ڈیرے پہ جانے کی، اگر آپ کسی کے ڈیرے میں جا کے کمیونٹی میں رہ کے مشترکہ گھر میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش کریں اپنے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں۔ ایک بندہ فری ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا اور وہ آ جا رہا ہے، اس کا ویل سیٹل اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اور سارا کچھ ہے، ایکسپینس کر رہا ہے، تو آپ کو جج کر جانا چاہیے کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے رہائش نہیں رکھنی چاہیے۔ اب جو بندے ان کے ساتھ گھروں میں معصوم تھے، جن کا لینا دینا اس کاموں میں نہیں تھا، صرف ان کے ساتھ ان کی رہائش تھی،
اب ان کے بھی ڈاکومنٹس لے گئے ہیں پولیس والے، ان کو بھی پکڑ کے لے گئے ہیں، چلے وہ تو چھوڑ دیں گے، ڈاکومنٹس ان کے جو ہے وہ اسکیننگ کر دیں گے اور سسٹمز میں چلے جائیں گے، حکومت کے اداروں میں ان کا اندراج ہو جائے گا۔ اب آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کلیئر ہوتے ہوتے سال، 2 سال، 3 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں کے اداروں کا آپ کو پتہ ہے کیا سسٹم ہے، کلیئر ہو بھی جائیں تو جو سینٹر جو نظام ہے ان کا میڈرڈ میں وہاں سے ادھر ڈال دیں تو پھر مسئلے آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اب جب بھی کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، میں اسپین کی بات نہیں کر رہا، بارسلونا کی نہیں، پوری ورلڈ میں جہاں پہ آپ مشترکہ طور پہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، خواہ وہ پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگالی ہیں یا بھی اور کمیونٹی کے لوگ ہیں، اگر آپ شیئرنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ، ایک گھر میں رہتے ہیں، کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں، تو تھوڑا سا کیئرفل رہیں، ان کے بارے میں معلومات لیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہے ان کا رہن سہن، یہ ساری چیزیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل وہ کوئی باہر برا کام کریں اور جب پکڑے جائیں، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس صبح 4، 5، 3 بجے گھر وہ انٹر ہو جاتے ہیں، جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو باندھ کے ان کے ڈاکومنٹس، ان کا سارا کچھ وہ لے جاتے ہیں اور آگے کارروائی قانونی شروع کر دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آسانیاں لے کے آئے جو اس مشکل وقت میں ان برے لوگوں کے ساتھ پھنس چکے ہیں، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو دوستو جو شیئر کریں گے وہ لڑکے کی ڈیتھ سے متعلق ہے۔ لڑکے کی ڈیتھ کے بارے میں تھوڑی سی نئی معلومات یہ ملی ہے کہ یہ پیسوں کا لین دین تھا، اور جو کہ اس نوبت تک پہنچا، یہ لڑکا جو تھا یہ پیسوں کا لین دین کرتا تھا ان کے ساتھ، وہ ان سے لینے تھے یا ان کو دینے تھے، ایسے کے چکر میں وہ جو گروپ تھا مراکشی لوگوں کا، انہوں نے اس کو سان جو فلیو ایک گاؤں ہے وہاں پہ دیبرگات، وہاں پہ لے جا کے بے معنی طریقے سے اس لڑکے کا قتل کر دیا، اور آگے جو مزید انویسٹیگیشن ہے وہ پولیس کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں جیسے بھی اپڈیٹ نہیں آئے گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات کروں گا نئی اجودہ کی۔ ایک نئی اجودہ بھی امپلیمنٹ کی گئی ہے ایک ہفتہ پہلے، جیسے ایرتے تھا اسی طرح کی ایک اجودہ نئی ایرتے جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ہے۔ اگر آپ کے خیفے کو یا آپ خود خیفے ہیں نہیں پتہ، تو آپ اپنے خستور جو آپ کے ٹیکسیشن کا سارا کام کرتا ہے اس کو A to Z ساری معلومات ہوگی، آپ اسے کنفرم کر کے اگر اس اجودہ سے کاروباری حضرات یا ترواخہ دور اس کا جو کام کرنے والے ہیں اگر وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو لازمی اس نئی اجودہ سے اٹھانا چاہیے۔ یہ اسپیشل امپریسوں کے لیے، آٹونوموز کے لیے اور ورکر کے لیے یہ اجودہ نکالی گئی ہے۔ اس کے بعد دوستو جو رینتا مینیما جو اپلائی کیا گیا تھا ایک اجودہ کے نام پہ، وہ سراسر تقریباً فراڈ نکلا ہے۔ وہ بھی ایک مافیا اس کے اندر تھا جو کہ آپ سے 70، 75 یورو، 100 یورو تک بھی لوگوں کو اپلائی کرنے کا مشہور لوگوں سے لیا گیا ہے، صرف سبز باغ دکھا کے کہ آپ کا جو رینتا ہے وہ 12-13 ہزار تک بھی چل جائے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ رینتا جو تھا وہ 7-8 ہزار آپ کا ہونا چاہیے تھا اپلائی کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا اس آس میں کہ ان کی رینتا مینیما اجودہ لگ جائے گی، جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اسپیشل گورنمنٹ نے لانچ کی تھی، لیکن اس میں کوئی چانسز نہیں ہیں۔ وہ لیٹر آنے شروع ہو چکے ہیں کہ آپ اس کیٹاگری میں نہیں آتے، آپ فائنینشلی طور پہ مضبوط ہیں، آپ کو نہیں دی جائے گی۔ اس وجہ سے جن دوستوں نے اپلائی کیا اور ان کا رینتا 8 ہزار سے اوپر ہے وہ اس کی آس امید چھوڑ دیں، وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اگلی جو نیوز ہے دوستوں وہ یہ ہے کہ سیتا کے لیے احتجاج جو ہے وہ تقریباً اب کنٹینیوسلی کرنے کا پروگرام کمیونٹیز کا بن چکا ہے، اور اس کا محور ہوگا رملہ گپوسکوا پہ جو موسس کا تھانہ ہے جہاں پہ فنگر دینے جاتے ہیں نیشنل کا، وہاں پہ یہ احتجاج رکھا جائے گا۔ ہفتے میں تقریباً 2 سے 3 دن یہ کیا جائے گا احتجاج، اور کنٹینیوسلی کیا جائے گا جب تک اس کا حل نہیں نکالا جاتا۔ دوسری طرف سے ایک اچھی نیوز یہ بھی ہے کہ تقریباً 5 لوگوں کو بھرتی کیا گیا میڈرڈ میں جو کہ سیتا سسٹم کو بہتر کریں گے۔ دوستوں آن لائن اگر 5 بندوں کو بھرتی کیا جاتا ہے تو مینول سسٹم میں یہ تقریباً 550، میں کہتا ہوں 50 بندوں کے ایکول ہوتا ہے، کیونکہ آن لائن کام 5 بندے اچھا خاصا کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایک اچھی خبر ہے، ہو سکتا ہے سیتا سسٹم جو آنے والے وقت میں فاسٹ ہو جائے، بہتر ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو سیتا سسٹم سے فائدہ ہو۔
دوستو یہ تھی نیوز اپڈیٹس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اب تک کی خاص نیوز پہنچائی ہیں. امید ہے آپ کو اس سے کچھ انفارمیشن ملی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک لازمی کیا کریں. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.